کربلا والوں کا صدقہ الحمدللہ الذی ابدع الخلق من العدم وعلم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان ملت بیضا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ ذوالحجہ چل رہا ہے. اس کا تعلق جہاں ایک طرف سنت ابراہیمی سے ہے، وہیں دوسری طرف امام المشارق والمغارب امیر المومنین سیدنا مولا علی علیہ السلام سے بھی ہے. اللہ کے رسول حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ سنت ہے جسے ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں. ہمارے ملک کے جو آج ملک کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے آج دگرگون حالات چل رہے ہیں اور جن مسائل و آلام سے پوری دنیا دوچار ہے، یقیناً وہ ہمارے لیے بڑے صبر آزما لمحات ہیں اور ہمیں اپنی صحت اور تندرستی کی سلامتی کے ساتھ ساتھ اپنی ایمان کی سلامتی بھی ہمارے لیے ضروری ہے. جہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، وہیں اس صحت پر ہمارا ایمان بھی مقدم ہے اور اللہ رسول کی فرما برداری بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. صحت کے تقاضے یہ ہیں کہ بیماری کے حالات میں ہم سماجی دوریاں بنائے رکھیں اور بیماریوں سے بچنے کے جو محتاط طریقے ہیں، جہاں تک ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے ہم ان طریقوں کو فالو کریں اور ان پر عمل کریں. لیکن عبادت بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کھانا پینا، بازار سے سامان لانا، یہ ہماری ضروریات زندگی ہیں. ان ضرورتوں کے لیے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، مارکیٹوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں. یہ دنیاوی ضرورتیں ہیں ہماری، لیکن عبادتیں ہماری اخروی ضرورت میں شامل ہیں. اللہ کی اطاعت ہماری اخروی ضرورت میں شامل ہے اور ایک مومن کے لیے آخرت دنیا پر مقدم ہوا کرتی ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑی چیز آخرت ہے دنیا کے مقابلے میں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی کا نام. تو ہمیں اپنی اخروی زندگی کا بھی لحاظ رکھنا ہے اور دنیا میں ہم اس قابل بنے رہیں کہ عبادت کرتے رہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنی صحت کا لحاظ بھی رکھنا بہت ضروری ہے. تو سماجی دنیا قائم رکھتے ہوئے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہمیں جتنے لوگوں کے ساتھ جماعت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، مساجد میں اتنے ہی لوگوں کے ساتھ نمازیں ادا کریں. باقی لوگ زور جبر کر کے امام پر ایک کمیٹی پر دباؤ ڈال کر مسجدوں میں جانے کی کوشش نہ کریں. یہ ہمارے لیے مشکلیں کھڑی کر سکتی ہیں. یہ باتیں آپ کی بہتر یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں وہیں نماز پڑھ لیں، وہیں جماعت قائم کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے ہماری رہنمائی فرما دی تھی.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، جو 5 چیزیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ مومن کے لیے اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، اور یہ ایسے ہی حالات میں ہے جب ہمارے لیے مسجدوں پر تالے لگ چکے ہوں، یا دنیاوی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، طبی اعتبار سے ہمارا مسجدوں میں جانا ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہو، تو ایسے حالات میں ہم جہاں بھی ہیں وہ جگہ ہمارے لیے مسجد ہے۔ جب ہر جگہ ہمارے لیے مسجد ہے تو پھر ہم مسجد میں جانے کی ضد کیا؟ جہاں چاہیں وہاں آپ نماز پڑھ لیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں امامی رکھیں مستقل طور سے۔ حکم یہ ہے کہ اگر آپ 5 لوگ جمع ہیں اور 5 میں 4 لوگ جس پر اتفاق کر لیں کہ یہ امامت کا زیادہ اہل ہے، بس اسی کو کھڑا کر دیں، آپ کی نماز بلا تکلف اس کے پیچھے ہو جائے گی، اگر آپ 4 لوگ اس کی امامت پر متفق ہیں۔ اس طریقے سے سب لوگ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر 5 لوگ، 6 لوگ یا 10 لوگ مسجد میں بھی جا رہے ہیں، جتنے کی آپ کو ایڈمنسٹریشن نے اجازت دی ہے، تو احتیاط کے ساتھ کہ آپ قانون کو النگن بھی نہ کر سکیں، اور قانون کی نافرمانی بھی نہ کر سکیں، اور اللہ اور رسول کی نافرمانی بھی نہ ہو سکے، کوئی ایسا کام بھی نہ کریں۔ یاد رکھیے ہمارے لیے دنیا سے زیادہ آخرت مقدم ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے۔ قربانیوں کی آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جن جانوروں کی اجازت دے رکھی ہے آپ ان پر قربانیاں کیجئے، جن کی اجازت ہماری حکومت نہیں دے رہی ہے وہاں آگے مت بڑھیے۔ شریعت بھی آپ کو اتنی پابندی نہیں لگا دی کہ آپ کو فلاحی جانور کی قربانی کرنی ہے۔ قربانی کیجئے، اور قربانی میں کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جس سے آپ کے پڑوسی کو یا آپ کے کسی ملنے جلنے والے کو، آپ کے ہم وطن کو کسی تکلیف کا احساس ہو، نہ آپ ان کا دل دکھائیں اور انہیں بھی چاہیے کہ نہ وہ ہمارا دل، آپ کا دل دکھائیں۔ میل سے محبت سے رہیے، کوئی کیا کرتا ہے اس کا اپنا مذہب ہے، اپنا دھرم ہے، اسے کرنے دیجیے، آپ اس پر کوئی نکتہ چینی، کوئی اعتراض نہ کریں، اور آپ کیا کر رہے ہیں اوروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ آپ کو کرنے دیں۔ آپ اپنے دھرم پر رہیے، ہم اپنے دھرم پر کا پالن کریں گے۔ اس سے بہتر اس دنیا کے اندر، اس ہندوستان کے اندر گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سب اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے دھرم پر رہتے ہوئے اپنی عبادتیں، اپنی آستھائیں جہاں بھی رکھتے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے۔ اور جہاں تک عید ملن کی بات ہے تو یقیناً عید کے دن معانقہ کرنا، مصافحہ کرنا، یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن یہ ایسی سنت نہیں ہے کہ آپ کو ہر حال میں اس پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی طبی لحاظ سے اور کوئی ماہر آپ کو یہ رائے دے رہا ہے کہ اس سے آپ کو بیماری پیدا ہو سکتی ہے تو بہتر ہے آپ مصافحہ معانقہ نہ کریں، دل میں لائے رکھیے۔ دل ملنے کا سب سے بڑا مصافحہ، سب سے بڑا معانقہ یہ ہے کہ ایک مومن کی جانب سے آپ کا دل صاف ہونا چاہیے۔ اگر معانقے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے کسی طبی عذر کی بنیاد پر تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ معانقہ کریں۔ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ رہیے، میل ملاپ رکھیے، عید کی نماز خوشیوں کے ساتھ میں ادا کیجیے اور آگے بڑھیے۔ اس کے بعد میں آپ کو 18 ذی الحجہ کا موقع آ رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک عید ہے۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں 12 مہینے دیے ہیں، ان 12 مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں 2 عیدیں آتی ہیں۔ یہی ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک عید قربان ہے جسے عید الاضحیٰ ہم کہتے ہیں، اور دوسری عید عید غدیر ہے۔ سمجھے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیسری عید کہاں سے آ گئی، اسلام میں تو صرف 2 عیدیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں تو ایک مستقل عید ہے جو ہر ہفتے میں آتی ہے، جسے جمعہ کہتے ہیں، اس کو عید المومنین کہا ہے۔ عید کے لغوی معنی ہے خوشی، سمجھ رہے ہیں۔ عید میلاد کیا ہے، یہ بھی ایک خوشی ہے۔ کچھ لوگ صرف عید میلاد کو بھی عید نہیں مانتے، 2 عیدیں مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک عید میلاد بھی عید نہیں ہے، ایک تیسری کیٹیگری انہی میں سے اور نکلی ہے جو عید غدیر کو بھی عید نہیں مانتی ہے، اور اس سے منسوخ کر کے نہ معلوم کون کون سی روایتیں لے کر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ وہ کرتے ہوں جو یہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے۔
بھئی ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں، نہ ہمارے ایسا کچھ ہوتا ہے۔ عید غدیر کا نام ہے مولا علی علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولایت کا اعلان فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان نبی کی زبان سے کروایا، اور اس دن تمام صحابہ کے سامنے جتنے بھی لوگ اللہ کے رسول کے سامنے موجود تھے جن میں اعلان کیا گیا تھا، اول تو یہ سننے کہ ان میں کوئی غیر صحابی نہیں تھا، سب کے سب صحابہ کرام تھے۔ سرکار نے ان کی موجودگی میں یہ اعلان فرمایا تھا، اور اسی خوشی میں مولا علی علیہ السلام کے دیوانے اور آپ کی اولاد آج بھی عید غدیر کو مناتے ہیں۔ عید غدیر وہی خوشی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، بس وہی خوشی ہے۔ اور ہمیں خوشی کے جب جہاں تک معاملہ ہے تو ہم سے یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کر۔ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی زبان سے اعلان کروایا، حبیب اعلان کر دو من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں آقا ہوں اس کا یہ علی آقا ہے۔ سمجھے؟ ہاں، میں آقا ترجمہ کر رہا ہوں۔ لوگ ہمدرد کرتے ہیں، لوگ مددگار کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کا نبی مومنین کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے۔ سمجھے؟ یہاں جو ہے مولا کے معنی مالک ہے، جس کا میں مالک ہوں، جس کا میں آقا ہوں اس کا علی بھی آقا ہے۔ اگلی یہ حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں کو جمع کر کے، خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا میں تمہاری جانوں کا مالک نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ تو ہماری جانوں کا مالک ہیں۔ تو فرمایا جن کی جانوں کو میں مالک ہوں ان کی جانوں کا مالک علی بھی ہے۔ صرف اتنا سا ٹکڑا لوگ بیان کرتے ہیں، اوپر کا ٹکڑا چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو عید غدیر نام ہے مولا علی کی کو نعمت ملنے کے شکر ادا کرنے کا۔ سمجھے؟ اب ہمارے آقا کو ملی ہے تو ہم شکر نعمت ادا کریں گے۔ ہم آقا مانتے ہیں، ہمارے اجداد کو ملی ہے تو ہم شکر نعمت ادا کریں گے۔ اس چیز کا اب اگر کوئی بدگمانی پیدا کر لے کہ ان کی نقل کر رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں، تو اس کی بدگمانی ہے۔ آج ہم گنبد رسول کی طرف رخ کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو بدگمانوں کی بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ ادھر کو نماز پڑھ، تو یہ تو ان کی بدگمانی ہے۔ ہمیں اللہ نے ان کی اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ کی محبت سے ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے سرشار فرمایا ہے، یہ ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں یہ بہت کم ہے۔ اس دور میں ارے کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہیں قرون اولا میں بھی یہ محبت نصیب نہ ہو سکتی، اس دور میں بھی ہم تو بڑے شکر گزار ہیں اپنے پروردگار کے کہ ہمیں اس دور میں بھی اس نے وہ محبت عطا فرمائی ہے جس محبت کے لیے لوگوں کے سینے ترستے ہیں۔ وہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، اور یہ خاندان رسالت کے ساتھ ہماری وفاداری ہے۔ علی کی محبت نبی کی محبت، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت نبی کی محبت، حسنین کرام کی محبت نبی کی محبت ہے، اور ان حضرات سے بغض نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھنے کے مترادف ہے۔ اسی لیے تو سرکار نے فرمایا من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھی سے محبت کی، ومن احب حسینا فقد احبنی، اور ایک حدیث میں ومن احبہما فقد احبنی، جس نے حسن و حسین دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے ہی محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے ہی بغض رکھا۔ تو ان کی محبت نبی کی محبت ہے، ان کا جشن منانا گویا نبی کی عظمتوں کا جشن منانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کسی اور کا جشن نہیں ہے، یہ نبی کی عظمتوں کا جشن ہے۔ ان کے ناموس کی حفاظت کرنا یہ نبی کے ناموس کی حفاظت کرنا ہے، اور ان کے ناموس کے ساتھ کھیلنا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ان کی عزت پر حملہ نبی کی عزت پر وار کرنا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا کہ علی لحم کا لحمی و دم کا دمی،
تیرا گوشت میرا گوشت اور تیرا خون میرا خون. گویا اللہ کے رسول نے علی علیہ السلام کو یہاں بالکل محفوظ کر دیا کہ علی تو محفوظ رہے. اگر کوئی تجھ پر وار کرے گا، تیرے چہرے پر وار کرے گا، تیرے چہرے کا گوشت چھڑائے گا، تو یہ فکر مت کر کہ میرے چہرے کا گوشت چھوڑے گا، بلکہ یہ وار تو مجھ پر ہے ڈالا. کسی نے تجھے گالی دی تو مجھے گالی دی، مطلب علی تو محفوظ ہو گیا. اب وہ گالی تو مجھ پر پڑے گی، میں جانوں اور وہ جانے دے رہے. سمجھنے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. اور خود علی کو فرمایا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا میرے آقا نے کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے وجود کا ایک ٹکڑا ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، جز کی توہین کل کی توہین ہے. اگر کسی نے قرآن عظیم کے جزدان کو، صرف جزدان کو یہ حقیر سمجھ کر ٹھوکر مار دی، جان بوجھ کر ٹھکرا دیا، تو گویا اس نے قرآن عظیم کی بھی حرمتی کر دی، اس لیے کہ وہ قرآن کا جزدان ہے، قرآن کا بستہ ہے. اسی طرح سے فاطمہ تو جزدان نہیں ہے، فاطمہ جزدان نہیں ہے، فاطمہ جز ہیں. سر فاطمہ جز ہیں. نبی کونین کے جسم سے جو مٹی لگی ہوئی ہے قبر کی، علماء فرماتے ہیں، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شفا میں لکھا ہے، شفا میں، اور فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جو مٹی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس ہے وہ عرش و کرسی کعبے سے بھی افضل ہے. اس کی توہین کفر ہے. نبی سے منسوب کسی بھی چیز کی توہین کفر ہے. تو فاطمہ صرف منسوب نہیں نبی سے، جز ہے، وہ مٹی نہیں ہے، نبی کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے وجود کا ایک ٹکڑا ہے. تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین بھی کفر ہے، اس لیے کہ نبی کی بیٹی ہے، نبی کی لخت جگر ہے. تو نبی کی بیٹی کی توہین ہمارے نزدیک کفر ہے اگر کسی نے یہ سمجھ کر توہین کی. تو ان کے بڑے مرتبے ہیں. یہ جو موقع آ رہا ہے عید غدیر کا، اس موقع پر زیادہ سے زیادہ مولا کی شان بیان کریں. اگر آپ کو سنت نبوی کی صحیح اتباع کرنا ہے، صحیح پیروی کرنا ہے، تو جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن منایا تھا غدیر کا، اسی طرح سے جشن منائیے. جشن غدیر بدعت نہیں بلکہ سنت مصطفیٰ ہے، اور اس میں شرکت کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت صحابہ ہے. صحابہ کرام نے اس جشن میں شرکت کی تھی. تو جشن غدیر کو بڑے تذوق و احتشام کے ساتھ منائیے، عقیدت اور محبتوں کے ساتھ منائیے. یہ شکر نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اتنی بڑی ہمیں نعمت عطا فرمائی کہ جب علی کو مولا بنا دیا گیا، علی کو جب ہمارا آقا بنا دیا گیا، تو اللہ نے اعلان فرما دیا کہ آج میں نے تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کر دی، تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. یعنی علی کی مولائیت، علی کی آقائیت اور علی علیہ السلام کی ولایت، یہ تکمیل دین ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کی تکمیل ہے. اور اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے وحی کا ہی اختتام فرما دیا. آخری نعمت دے کر وحی کا ہی اختتام فرما دیا کہ یہ نعمت تمہیں دی گئی ہے، اس نعمت کی قدر کرو. اور نعمتوں کی قدر قدردان جانتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو کتاب و سنت کے عقائد پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. نبی، آل نبی، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول کی محبتوں سے سرشار رکھے، ان کی محبتوں پر قائم رکھے، اور ہمیں وہ طریقے پر، اس طریقے پر چلائے جو اس کا اور اس کے محبوب کا طریقہ ہے، اسی پر ہمیں گامزن رکھے. اور میں تمام دیش واسیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت ہندوستان میں دو تہوار قریب ہیں. ایک مسلمانوں کا تہوار ہے اور ایک دوسری کمیونٹی کا تہوار ہے. ہر مذہب کے، ہر ملت کے، ہر ملک کے رہنے والوں کے الگ الگ تہوار ہوتے ہیں. اپنے اپنے تہواروں میں سب شرکت کریں، اپنے اپنے تہوار خوشی کے ساتھ منائیں، اور کوئی کسی پر کسی قسم کا طنز نہ کرے،
اور کسی بھائی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اگر کہیں کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو تو ہمارے پڑوس اور ہم وطن ہونے کا حق یہ ہے، فرض یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں، اس کو پریشانی سے نکالیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ کورونا کے نام سے جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العزت پنجتن پاک کے صدقے میں اس بلا سے تمام عالم انسانیت کو نجات نصیب فرمائے۔ حضرت بیمار امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں پوری ملت کو شفا عطا فرمائے، ہمارے ملک کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن فرما دے۔ جو لوگ ہمارے ملک کا برا چاہتے ہیں، وہ انٹرنل یا ایکسٹرنل، وہ ہندوستان کے رہنے والے یا ہندوستان کے باہر کے ہوں، جو ہمارے ملک کا برا چاہتے ہیں، پروردگار عالم انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔